نہ میں کچھ نہ میرا کچھ تو سب کچھ تیرا سب کچھ. یہ اپنا حال اللہ محمد چل جابدال. کہتے دال کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا تم لوگ آبے دال ہو. جو دال کھاتا ہے وہ ابدال بنتا ہے. تم لوگ آبے دال ہو، پانی میں بھگوئے. جیسے دال رہ جاتی ہے نا، تو نے دال کھائی نہیں، آپ تھا، آپ دال کے اوپر تھی، آپ نکل گیا، دال رہ گئی، تو آبے دال تھا. تو وہ ایک کہتا ہے آبے دال. ٹافی آ گئی اس مٹھا سے. کہاں ہے پہچان کس کی ہے؟ آج ٹافی والا تو ہے. چلو، تو یہ چیزیں ہیں کہ اللہ کی حکمتیں اور اللہ کے بید اللہ ہی جانے. کھولے گا کس پہ؟ وَإِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. جس پر چاہے کھول دے. یہ کہنا ایک بزرگ کہ میں نے ایک چیز حاصل نہیں کی تو یہ غلط ہو جائے گا. یہ قول صحوہ ہے، اس لیے کہ اللہ نے کس کے لیے کیا مقدر کیا ہے یہ اس کو پتہ نہیں. کون سا کام کس کے ہاتھ سے مقدر ہے یہ پتہ نہیں. خیبر کو فتح کرانا تھا حضرت علی کے ہاتھ سے. کس کے ہاتھ سے؟ اور بیت المقدس کو فتح کرانا تھا حضرت عمر کے ہاتھ سے. قسطنطنیہ کو فتح کرانا تھا سلطان محمد فاتح ثانی سے. دنیا صحابہ سب نے اس پر حملے کیے مگر ان کے ہاتھ سے فتح نہیں ہوا. مقدر کس کے ہاتھ سے تھا؟ سلطنت عثمانیہ میں سے جس کے ہاتھ پہ تھا اس کے ہاتھ سے اللہ نے اس کو فتح کرایا. تو اللہ جس سے چاہے اپنا کام لے لے. ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم اس چیز کو نہیں جانتے. بس یہ ہے کہ اگر وہ اللہ کا چنا ہوا ہے تو صرف اس کی عقیدے، یقین اور عمل. اگر عمل کے اندر وہ معذور ہے اور اپنا عذر پیش کرتا ہے تو یہ بری ہے، اور اگر وہ اپنا عذر پیش نہیں کرتا، قصد کرتے تو یہ گناہگار ہے. اب عذر میں کیا ہے؟ حلف ہے. وہ قسم کھا لے کہ جی میں معذور ہوں. کیا ہے؟ بس شرع اس کو دیکھتی ہے. اب تم کہتے ہو نہیں تم نہیں ہے، تم نہیں ہے تو ہم تیرے مکلف نہیں ہیں. کیا نہیں ہے؟ ایک چیز میں نے ایک مسئلہ بیان کیا تھا کہ شہر کے اندر طلاق واقع نہیں ہوتی. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم لوگ جو ہے نا وہ کوئی دعوے کر لے گا. مجھے سارے طریقے پتہ ہے اور وہ میں صرف مفتیان کرام کو بتاؤں گا. سمجھ گئے؟ تو کتنا بھی اپنے پر جھوٹا لبادہ اوڑھ کے آ جا، میں تجھے 2 منٹ میں بتا دوں گا کہ تو کیا چیز ہے. کیونکہ وہ کیفیات میں نے نہیں بتائی کہ اس میں کیا ہوتی ہے. صحیح ہے نا؟ وہ کیفیتیں میں صرف مفتی کو بتاؤں گا کہ یہ کیفیت والا آدمی اگر آپ کے پاس آ جائے تو اس پر فتویٰ مت دینا، اور یہ کیفیت جس میں نا اس پر سیدھا قلم باندھ دینا. سمجھ گئے نا؟ میرے پاس 2 مسائل ایسے آئے تھے. ایک آیا تھا وہ ہمارا، میں نے کہا تو جا، اس سے میں نے ساری کیفیات پوچھی کہ میں نے کہا یہ نہیں ہے. اور دوسرا آیا اس کی کیفیت بالکل برحق تھی. اس کو کیا پتا میرے ساتھ کیا ہے. اور ہم نے اس بات کو پوشیدہ رکھا، اپنی پوری تحقیق کی. تو پھر یہاں پر مفتی صاحب بھی تھے. تو یہ مسائل اتنے آسان نہیں ہیں. مسئلہ یہی ہے مگر اس کی کچھ کیفیات ہے، اور وہ کیفیات کیا ہے وہ کوئی جھوٹ سے نہیں بنا سکتا. کیا نہیں بنا سکتا؟ کیونکہ یاد رکھنا سحر کی تشخیص ہوتی ہے، اور جس مرض کی تشخیص ہوتی ہے اس میں جھوٹ نہیں بولا جا سکتا. جادو، جنون، جنات، اس کی تشخیص ہوتی ہے. سمجھے؟ آسانی سے ہو جاتی ہے. اناڑی بھی کر لیتا ہے. تشخیص تو بندہ خود ہی کر لیتا ہے کہ میرے پہ یہ مسئلہ ہے. یہ نہیں کہ کوئی جو ہے نا دعوے کرنا شروع کر دے. تو اس کا دعویٰ اس لیے بھی غلط ہے کہ جیسے انسان بخار جھوٹ لیا تو تھرمامیٹر میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے کہ نہیں ہے. رپورٹس ہے، ٹیسٹ ہے، اس کی لیبارٹریز ہے. تو اسی طرح جو بندہ جھوٹا ہوگا اس کا پتہ چل جائے گا، فوراً پتہ چل جائے گا. اب بعض علماء مفتیان کرام پریشان ہیں کہ ہم کیسے پہچانیں. تو اس کا جواب یہ کہ جو اس کے ماہر ہیں ان کے لیے اس کو دیکھنا 2 منٹ کا کام ہے. ابھی ہم نے اتنے مکر ہم بہت پکڑے. ایک دفعہ میں گیا تو ایک خاتون تھی، وہ بھی حضرت آپ کا نمبر کسی نے دیا ہے. اب میں یہاں سے چیک کروں اس پہ کچھ نہیں ہے، لیٹی ہوئی بے ہوش پڑی ہے.
رپورٹ جاتی آتی ہے کہ بھائی کلیئر، 120 مرتبہ چیک کیا، 120 مرتبہ میں جی وہ کلیئر ہے۔ میں آ گیا، میں نے کہا بندی بے ہوش ہے، چلو جاؤ ہم بھی چلے۔ اب میں جب گیا تو بیٹھ گیا، حضرت میں نے وہاں دیکھ، میں یار اپنی دیگوں کو چھوڑ اور بکریوں کو چھوڑ، مجھے ایک مریض کے پاس لے جا، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ میں گیا تو یوں اونگی پڑی ہوئی ہے، مجھے تو ساری سٹوری معلوم ہو گئی کہ یہ گھر علیحدہ کرنا چاہتی ہے، سارا انہوں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ بابا بس کلیئر ہے میرا، ٹھیک۔ ناخن پکڑا، میں نے کہا بھائی اٹھ جاؤ، آپ جو جنات ہیں ہم نے پکڑ لیے، نہیں لیٹی ہوئی ہے۔ میں ہاتھ دے یہ والے یہاں سے دبایا تو نہیں اٹھی نا، جیٹتی۔ پھر میں نے یہ گوشت نہیں ہے یہ والا، یہ بڑا نرم جو ہوتا ہے، ادھر جب کیا نا چپ کر گئی، اٹھ کے سامنے تمہیں کتنی بتاؤ، میں نے بولا مولیوں کو میرے پاس مت لائے گا، شوہر کو بولتے۔ میں نے کہا کیا ہوا بہن؟ چپ کر بہن، بہن کچھ نہیں ہوتا، میں تم شادی شدہ ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ عورتوں کے کچھ حقوق ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ میں بالکل ہوتے، کیوں نہیں ہوتے؟ میں نے کہا میں تو عورتوں کے حقوق کا علمبردار ہوں۔ باہر نکلا، میں نے کہا بات سنو، سسر بیٹھا تھے، میں نے کہا اس کو علیحدہ کر دو، تمہارا گھر صحیح ہو جائے گا، کمبائنڈ فیملی ہے، میں نے کہا اس کو علیحدہ کر دو بس تم ٹھیک ہو جاؤ گی، بالکل صحیح ہو جائے گی، اور کوئی لڑائی نہیں ہے، یہ صرف یہ لڑائی ہے۔ تو بعض ایسی بھی ہوتی ہے، یہ سمجھتی ہے کہ ہم لوگ پاگل ہیں، لیکن ہم لوگ عیب نہیں ظاہر کر سکتے۔ وہ ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک لڑکی آئی، تو جیسے آئے نا تو میں تو سیوڑ کی ملنگڑی ہوں، ناچنا شروع کر دیا، ڈن 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 ڈن۔ وہ بھی گڈھا سا لے کے سلطان رائی کی طرح بیٹھ گئے، کہتے آج ہم سیوڑ کی ملنگڑی کا ڈانس دیکھیں گے۔ بیٹھے رہیے، جب خوب ناچی نا تو یہ بے ہوش ہو کے گر گئی۔ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله۔ تو ان واقعات سے اناڑی کیا کہتا ہے؟ وہ تو ادرک ہے نا، وہ کہتا ہے سب مکر کرتی ہے۔ اب یہ ہزاروں میں ایک واقعہ میرے پاس آیا ہے، یعنی چیدہ اکثر بیمار ہوتی ہے، چند مکر کرتی ہے، تو ان کے پاس بھی آیا، تو جب وہ سیون کی مڑنگی تھک گئے تو انہوں نے گنڈا سا اٹھایا، لگایا پچھاڑے پہ 5 اٹھ، سیون کی مڑنگی تو 24 گھنٹے ناچتی تھی، تو 5 منٹ میں لیٹ گئی، اٹھ پھر ناچنا شروع، 1 گھنٹے بعد پھر تھکے گئے، پھر گنڈا اٹھایا 2-3 اٹھ، جب تیسری بار تو خوب تک گئی نا، آگے قدموں میں گئی، حضرت مجھے معاف کر دے۔ ماں باپ کو کہنا میں جوان ہوں، میرے ماں باپ کو میری شادی کی فکر نہیں، ٹھیک ہے، اس کے ماں باپ کو کہا اس کی شادی کرا دو، جن ہم نے بگا دیے، تو کسی کی عزت خراب نہیں۔ اب یہ اناڑی کے پاس آتے سب مکر کرتی ہے، بھائی سب مکر نہیں کرتی، سب مکر نہیں کرتی، اب مجبوری اور اس کا صحیح طریقہ ہے، بالکل صحیح کیا۔ اب اس بزرگ نے اس کی زبان کی بات اس تک پہنچ گئی اور وہ چلی گئی۔ اب تم لوگ کیا کرتے ہو؟ اور ایک تو لوگوں میں جب اس کو سمجھائیں گے تو پھر ایک تو عیب ہے، پردہ دری ہے، مت کرو، اگر پتہ بھی چل جائے تو مت کرو۔ اب ایک تھی وہ جب بھی جاتے تھے میں نے یہ بندہ ہے، میں نے یہ بندہ ہے، میں نے جا کے سارا چیک کیا، سب جائے، میں یہ نہیں مانے گی، میں نے کہا آپ جو ہے مجھ سے تنہائی میں بات کرائیں، آئی ڈی شائیڈی دے دی، میں نے کہا میں بتاؤں یا آپ کو خود بولنا پڑے گا؟
میں یہ بھی بتا دوں گا تم نے کیا 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 اس وقت. اس سے پہلے کہ میں بتاؤں آپ اپنے منہ سے بول. سارا واٹا چاٹا اپنا کھول دیا. میں شرم نہیں آتی اپنے ماں باپ کو تنگ کرتی. بے وفائی تیرے ساتھ کسی اور نے کی اور تو ان ماں باپ کو تنگ کرے جو تیرے ساتھ وفا کر رہے. تو بات یہ ہے کہ اناڑی کے لیے تو یہ نہیں ہے، لیکن کھلاڑی کو پتہ چل جاتا ہے الحمدللہ کہ یہ بندہ مکر کر رہا ہے یا غلط ہے. اور بعض اوقات مریض بالکل صحتیاب نظر آتا ہے اور اس کے اندر اتنا خطرناک جن ہوتا ہے تو ہمیں پھر پینترے بدلنا پڑتے ہیں ان کے لیے. ایک دن مفتی صاحبان میرے ساتھ بیٹھے تھے، ہم نے ایک لڑکی آئی سامنے بیٹھی تھی، اس کو بٹھایا. میرے کو اور کیا حال ہے؟ میں نے کہا یہ لڑکی کیا ہے؟ کہہ رہا حضرت نارمل ہے. میں نے کہا اچھی طرح سے دیکھو کہ بالکل نارمل ہے. میں نے کہا بالکل صحیح ہے. اب اس کو جن نظر آ رہا تھا میرے پیٹ میں بیٹھا ہوا، مجھ سے کیا. میں نے کہا آپ کی تحقیق، آپ کا علم یہ کہتا ہے کہ اس پہ کچھ بھی نہیں ہے. کہہ رہے بالکل. میں نے کہا دیکھو، ہاتھ رکھا. میں نے کہا ادھر آ، نشان مارو شنٹ کر کے ٹرس کر کے. تو نے مجھے پکڑ لیا. میں نے بیٹا تیرا تو جتنا حرامی ہے نا میں تجھے طرح جانتا ہوں. اس حالت کے اندر میں نے کہا کسی مرد پہ ایک کیفیت ہو پھر کیا حکم ہوگا؟ تو یہ تخصص اگر آپ نے کرنا ہے نا ان جنون کے مسئلوں کے لیے، میرے پاس آؤ. یہ کتاب سے تمہیں نہیں ملے گا، ادھر ملے گا. میں تمہیں مشاہدے کراؤں گا کہ کون سا جن کیا کام کرتا ہے. تو یہاں جو استعلائی شیطان ہے، وَأَمَّا الْإِسْتِلَائی شیطان وَإِلْقَاءِ الْخَيَالَاتِ الْفَاسِدَةِ، علامہ شامی نے جب لکھا، یہ بہت بڑے عالم کا کہنا ہوتا ہے، بچہ نہیں. اور یہ بات واقعی صحیح ہے کہ جو سب سے خطرناک حرامی جن ہوتا ہے، جن وہ وجود میں کبھی حاضر نہیں ہوتا، سر پہ بیٹھ کے القاء کرتا رہتا ہے. یہ خطرناک حد تک جو ہوتا ہے یہ حاضری نہیں کرتا ہے. بیوقوف جن ہوتا ہے جو اندر حاضر ہوتا ہے. جو جن حاضری نہیں کرتا یہ ماہر ہوتا ہے اور اس کو کنٹرول کرتا ہے اور القاء کرتا رہتا ہے. اور ایسا قابو کر لے گا تمہیں کہ کلام وہ کرے گا، باتیں تم سے وہ کرے گا. تمہاری تشخیص میں بھی اس کا نشان نہیں آئے گا. اس کو تسبیح سے پکڑا جاتا ہے. اس کی تشخیص تسبیح کی، یا نشان میں اس کی تشخیص نہیں آتی. تو یہ تشخیص کے ذریعے طریقے. تو جب ان سارے چیزوں پہ پھر جا کے ٹھپے لگا دو، کوئی بات نہیں. اور میں تو صاحب بتاؤں، پکڑنا تو اللہ نے مفتی کو، لٹکے گا تو مفتی دے گا تب بھی پھنسے گا، نہیں دے گا تو تب بھی پھنسے گا. جب دے گا اس لیے پھنسے گا کہ تم قیامت کے دن اللہ کو جواب نہیں دے سکتے. اجتہاد تو تب کیا جائے گا جب کوئی چیز ثبوتاً موجود نہ ہو، نقلاً موجود نہ ہو. لیکن یا تو وَيُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ موجود ہے، نص قطعی ہے. پھر حدیث ہے رفعان ثلاث والی ہے، اور بچے اور دیوانے کی دو گئی. اور پھر آپ کہتے ہیں کہ جی ہوش اور حواس میں تھا تو وَيَتَخَبَّطُ شیطان من المس، تو یہ تو قرآن میں جب شیطان اس کو مس کرتا ہے تو حواس سے باختہ ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ تو یہ تو تم کہتے ہو کہ بخار والے کا 106 بخار تھا اور تم نے منہ میں ترمامیٹر رکھا، آپ کا جسم گرم تو نہیں ہو رہا ہے. یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ سحر جنون میں داخل ہے. کیا ہے؟ بلکہ سحر مجموعہ ہے بیماریوں کا. قل اعوذ برب الفلق، جنون تو ایک بیماری ہے اور سحر مجموعہ ہے. کیا ہے؟ تو جو مجموعہ ہے اس کو تم کچھ نہیں کہتے ہو، جو چھوٹی سی چیز ہے اس کو مانتے ہو. تو اب یہاں جنون کیا ہے، یہاں علت کیوں ہے؟ کہ اسی لیے کہ بعض اوقات جو جنون والا ہوتا ہے، جو سحر جنون تھا، جو خاص میاں بیوی کے لیے کیا جائے، تو اس میں یہ تاثیر ہوتی ہے کہ جب بھی یہ معاملہ میاں بیوی کا آئے گا اسی وقت ان کی لڑائی شروع ہو جائے گی. اس کی مثال ایسے لے لو، بندہ باہر ہوگا، جیسے ہی گھر آئے گا بیگم کو دیکھے گا پلٹا شروع، باہر ٹھیک ٹھاک ہوگا. تو جادو کی دو قسمیں، ایک مکانی ہے اور ایک زمانی ہے. مکانی وہ ہے جو اس مقام کے ساتھ یا اس لمٹ کے ساتھ خاص ہو، اور زمانی وہ ہے جو جہاں جائے اس کے ساتھ رہے گا. سبحانک اللہم و بحمدک
اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جاؤ وظیفہ. دل نشین دل ربا ہے محمد کا نام.